تو اللہ کیا کہتا ہے کہ تم عبادت کرو اپنے رب کی جو تمہارا خالق بھی ہے، تمہارا مالک بھی ہے، تمہارا رازق بھی ہے، تمہارا حاکم۔ ہم نے کبھی لفظ عبادت جو ہے اس کو پرکھا ہی نہیں، ہم نے لفظ عبادت کو کبھی سمجھا ہی نہیں کہ یہ ہے کیا، یہ کیوں ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کیا، اور سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مقصد تخلیق ہے، جو پرپز آف کریشن ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا انسان کو۔ اگر اللہ ہمیں یہ آیت نازل نہ کرتا کہ اے میرے بندے میں نے تجھے کیوں بنایا، انسان، انسانیت، جنات اور جنوں کی پوری جماعتیں یہ بیٹھ کے سر ٹکراتے رہتے ہیں، اللہ کی قسم ان کو یہ نہ پتہ چلتا کہ اللہ نے ہمیں کیوں بنایا، ہم اس دنیا میں کیوں آئے۔ اور آپ جا کے اس تکلیف، اس پین، اس کرب کو جا کے پوچھیں ان لوگوں سے جنہوں نے یہ قرآن نہیں پڑھا، جن کے پاس یہ آیات کی نشانیاں نہیں آئیں۔ دے آر دا لاسٹ سولز۔ ان کو پتہ ہی نہیں ان کی زندگی کیا ہے، ان کو مقصد نہیں پتہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے انہوں نے اپنے اس جسم کا کیا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو آیات ہمیں دے رہا ہوتا ہے، جس کو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم سن رہے ہوتے ہیں رمضان اور غیر رمضان کے اندر، اللہ تعالیٰ کی یہ رحمتیں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے انسان، اے جنات، میں نے تمہیں پیدا ہی صرف اور صرف کس لیے کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ کا اگر آپ تصور دیکھیں نا، اللہ نے دنیا کی ایک ایک چیز کے ساتھ اپنی عبادت جوڑ دی۔ اور سورہ فجر کے اندر بھی جو آیت ہے اس کے اندر بھی اللہ کیا کہتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، لوٹ جا اپنے رب کی طرف جس نے تمہیں زندگی میں، دنیا میں، جب تو چھوٹا سا تھا، لم یکن شیئا مذکورا، جب تو ایک ایسی چیز تھا کہ تجھے کوئی ڈسکس نہیں کرتا تھا، تو اس بازار کی زینت نہیں تھا، تو اس دنیا کی زینت نہیں تھا، وہ تب بھی تیرا رب تھا۔ جب تو بڑا ہو گیا، بہت پھول گیا، بڑے لیول کو پہنچ گیا، تو زخرف پہ پہنچ گیا، تو اپنے پینیکل کے پہنچ گیا، اللہ کہتا ہے میں تب بھی تیرا رب ہوں، تو کیا کر، میری عبادت کر۔ تو عبادت کا جو تصور ہے وہ صرف یہ 6 8 10 چیزیں نہیں ہیں، بلکہ عبادت کا تصور یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ عبادت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دین کے ساتھ کہ تم ایک لائف سٹائل کو اپناؤ جس میں تمہارا کھانا بھی اللہ والا ہو، جس میں تمہارا پینا بھی اللہ والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کھانے پینے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، جو پاکیزہ ہے تم کیا کرو وہ کھاؤ۔ اللہ کہتا ہے کلوا واشربوا، اللہ نے کھانے کا قرینہ دیا ہے، میں طریقہ بتایا ہے، میتھڈ بتایا ہے کہ تم نے بندوں کیسے کھانا ہے، اللہ کے رسول نے کھا کے دکھایا ہے، احادیث ملتی ہیں، تم نے رہنا کیسے ہے، تم نے پہننا کیسے ہے، اللہ نے اصول بتائے سارے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، یہ اس دین کے اندر اللہ کی اس عبودیت میں شامل ہوتی ہیں جس میں ہمارا اوڑھنا، بچھونا، کھڑا ہونا، بیٹھنا۔ اللہ کے رسول جب چلتے تھے کیسے چلتے تھے، سر جھکا کے چلتے، جیسے ڈھلان پہ چلتا ہے نا انسان، اللہ کے رسول ویسے اللہ جو شمائل جو ہیں، اللہ کے رسول کی جو صفات ہیں وہ کیوں ہیں، تاکہ اللہ کی مراد بتایا جا سکے۔ اللہ خود تو نہیں اترے گا، اللہ اپنے آپ کو دکھائے گا نہیں، ہر چیز قرآن کے ٹیکسٹ سے نہیں نکالی جا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ایک نبی بھیجا، اور نبیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے، آپ قرآن کی آیات اٹھائیں، سورہ ہود اٹھائیں، سورہ اعراف اٹھائیں، جو آیتیں پڑھیں گے آپ کو یہی چیز ملے گی، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تم کیا کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ سارے قوموں کو اللہ نے یہ مخاطب کر کے بولا اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ جس کی پوجا کی جائے، جس کی پرستش کی جائے۔ عبادت کی بنیاد ہی 2 چیزوں کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، ایک کو وہ کہتے ہیں الحب التام، الٹیمیٹ لو فار اللہ سبحانہ و تعالی، مطلب پینیکل کی محبت جب تک نہیں ہوگی عبادت آپ کی کامل نہیں ہو سکتی اللہ کے ساتھ۔ دنیا میں کئی چیزیں اور تھیں، کئی ایموشنز، جذبات، احساسات، ادراکات کئی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عبادت کے پیچھے کیا رکھی، محبت رکھی، کہ if you want to worship اللہ تو اس کا جو 50% ہے وہ یہ ہے تم نے محبت کرنی ہے، تمہیں بلا کی محبت ہونی ہے اللہ سے، ہونی چاہیے اللہ سے۔ اگر تم محبت نہیں کر سکتے اپنے رب سے تم عبادت نہیں کر سکتے اس کی۔ دوسرا ایک بہت بڑا آرٹیکل وہ ہے الذل التام، غلام ہے نا، ہم غلام، ہم عبد ہیں، ہم عباد ہیں، ہم نے عبودیت کرنی ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، الذل التام، ہم نے اپنا سر تسلیم خم کرنا ہے، ہم نے سبمیشن دینی ہے، ہم نے تذلل اختیار کرنا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا
ایک لفظ ہوتا ہے اردو کے اندر ذلیل ہونا، یہ تھوڑا منفی لفظ ہے. عربی کے اندر ذل کہتے ہیں سبمشن کو، جہاں پہ انسان اپنا جسم، اپنا سر، اپنے احساسات، اپنا شعور، اپنے لمز اینڈ آرگنس، یہ اپنے اعضاء، اپنے جوارح، اپنی سوچیں، اپنی نفس، خواہش، یہ ساری چیزوں کے ساتھ جو ہے نا جس طرح سرنڈر کرتا ہے نا، سرنڈر کرنے کو کہتے ہیں تذلل. یہ دو جب تک جو ہے چوٹی کی اللہ کو نہیں ملیں گی، آپ کی جو عبادت ہے وہ کامل نہیں ہو سکتی. اور کتنی پیاری چیز رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور اسی کا ہی جو نیگیٹو ہوگا وہ شرک ہوگا. اسی سے یہی توحید ہے، یہی توحید کا ایک اسپیکٹ ہے، یہی اللہ کو بہت پسند ہے. اور اللہ کہتا ہے فرشتوں کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ جو میرے پاس ہے نا وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، وہ محبت کرنے کے اندر اور سبمشن دینے کے اندر وہ تکبر نہیں کرتے. الحب التام و ذل التام، یہ دو چوٹیاں جو ہیں جس کے اوپر عبادت کھڑی ہے. کمپلیٹ محبت، الٹیمیٹ لو فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اینڈ الٹیمیٹ سبمشن کہ ہم دے رہے ہوتے ہیں اللہ کو. اللہ کے رسول رات کو جب کھڑے ہوتے اتنا پڑھتے، حدیث میں آتا ہے کہ چکی جس طرح چلتی ہے نا ویسے سینے سے رونے کی آوازیں آتی تھی، ویسے اللہ کے رسول کھڑے ہوتے ہیں. اور ساتھ ساتھ روایت میں آتا ہے کہ ان کی ٹانگیں سوج جاتی تھی. تو ایک دفعہ ان سے پوچھا گیا، بولا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ بخشائے ہیں، اب تو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے، جو پچھلے گناہ جو اگلے گناہ سب معاف کر دیے اللہ نے، اب کیوں؟ کہتے ہیں میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں.